مفتی حماد اللہ علوی صاحب۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ علمی گفتگو ہوئی۔ ہم کراچی سے سفر کر کے آتے ہیں کہ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں، تو میری گفتگو جو ہے یعنی چند نکات بیان کروں گا اور بے ضبط سے نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ گزارش کروں گا کہ ہم اطباء اکرام کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں پہلے خود کو فطرت پر لانا چاہیے، اس کے بعد ہم مریضوں کو بتلا بھی سکتے ہیں ان کو، جیسے حکیم شہباز صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم بھوک سے کھائیں، پیاس سے پانی پئیں، بھوک سے کھانا کھائیں اور سچی طلب پر صحبت کریں۔ تو ہم اگر خود ہی صبح بھی کھا رہے ہیں، دوپہر بھی کھا رہے ہیں، شام کو بھی کھا رہے ہیں، رات کو بھی کھا رہے ہیں، تو ہم خود بیمار ہیں، ہم خود مریض ہیں سب سے بڑے۔ اب اس میں آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ آپ علیہ السلام دنیا میں جو ہماری طب کہتی ہے کہ معتدل المزاج تھے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ رات کو جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کے پاؤں پہ ورم بھی ہوتا تھا، یعنی حرارت اور رطوبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں تھی۔ اور اکثر آپ دیکھیں بکرے کا شوروا ہمیں ملتا ہے، اونٹنی کا دودھ ملتا ہے، یہ ساری ہمیں خوراکیں ملتی ہیں۔ تو اس سے ایک بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ایک تو فاقہ اور بھوک، یہ ہماری طب کا راز ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنے ہم نسخے، بڑے سے بڑا علم بھی ہو، نسخے بھی ہوں، کتابیں بھی ہوں، ہزاروں لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہوں، شفا کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تقوی ہوگا تو ہمارے ہاتھ میں شفا بھی ہوگی، مختصر سی غذا کی تبدیلی سے ہی مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو تقوی ہمیں پیدا کرنا چاہیے، آنکھوں کی حفاظت، دل کی حفاظت۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت جہاں پوری دنیا میں فتنے ہیں، تو اس وقت شروع سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو جنگیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، آج تک چل رہی ہیں۔ تو اس وقت کچھ جنگیں ایسی ہو رہی ہیں جو علی الاعلان ہو رہی ہیں، جیسے فلسطین میں تھا، ہمارے سامنے ہے۔ تو امت مسلمہ کو گاجر مولی کی طرح بمپوں دھماکوں کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جنگ، صابر صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے اپنی کتاب میں، خفیہ جنگ۔ خفیہ جنگ کیا ہے؟ پولیو کے ذریعے ہماری نسلیں، مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ویکسینیشن کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک لیڈیز کی جو نئی ویکسینیشن آئی اس کے ذریعے، اسی طرح کرونا جو وبا لائی گئی وہ بھی اسی کا حصہ۔ اسی طریقے سے زہریلی اور نشیلی دوائیاں جو ڈاکٹری اینٹی بائیوٹک اور یہ چیزیں ہمیں کھلائیں، اس سے ہم اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں، مرض جو ہے نا ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہم جو موجود ہیں یہاں پر، تو ہم سمجھیں ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کی بھی اگر ہم نیت کر لیں تو ہم یعنی فریضہ جہاد کا ہم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے شعبہ ہوتا ہے نا دین کا شعبے، تو یہ ایک شعبہ جہاد کا حصہ ہے کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نشیلی زہریلی شرابیں ڈالتی ہیں۔ ایک میڈیکل والے صاحب نے بتایا کہ میڈیکل اس میں کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ شراب آتی ہے، شراب ڈلتی ہے۔ اب بتائیں، شراب اور اس میں یہ سنا ہے کہ جو ویکسینیشن انسولین کی جو دوا ٹیکہ لگتا ہے اس میں سور کی چربی بھی شامل کی جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، علماء کرام کو بھی جو ہے انسولین لگ رہی ہے، اب ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی جب ہمارے جسم میں، جب ہمارا پہننا، ہماری دوا کے ذریعے حرام جا رہا ہے، تو ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ نمازیں کہاں قبول ہوں گی؟ تاثیر ہی ختم ہو گئی، روحانیت ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یہ بھی گزارش ہے کہ یہ ہم ایک جہاد کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو نشیلی دوائیوں سے نکال رہے ہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ ان کو فطرت پر لا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں، بہت سارے انسان کے مشاہدات ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے انسان کے جو ہے تجربات ہوتے ہیں، اس کا تو موقع نہیں ہے اس وقت کہ ہم اس کو بیان کریں۔ تو ایک چیز تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تشخیص پر ہمیں زور دینا چاہیے، باقی چیزیں بات کی ہیں۔ تشخیص اگر ہم درست کر لیں گے تو دور بیٹھے ہوئے مریضوں کی غذا کی تبدیلی سے۔ آخری جو ہے نا ایک درخواست یہ ہے، ٹائم مختصر ہے، کہ دیکھیں ہم صابر رحمہ اللہ سے کتنا فائدہ لے رہے ہیں، ان کا علوم لے رہے ہیں، وہ روزی کا سبب ہے، ہمارے گھر چل رہے ہیں، ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا فیض لینے کا جو راز ہے، وہ راز کیا ہے؟ ان کے لیے ایصال ثواب کرنا شروع کر دیں۔ روزانہ سورہ فاتحہ اور جو ہے نا قل جو ہے 3 دفعہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کیا کریں، تو ان کا فیض آپ کے کنیکشن جڑ جائے گا۔ صابر صاحب روحانی شخصیت تھے، تو جو آدمی تقوی اور روحانیت میں مضبوط ہوگا اس کا فیض تیزی سے آئے گا، تیزی سے منتقل ہوگا۔
تو اس لیے یہ ہے کہ ایصال ثواب جو بھی ہم قرآن پڑھیں تو روزانہ کی بنیاد پر صابر صاحب کو پیش کیا کریں تاکہ جو ہے معاملات جو ہے وہ آسان ہو جائیں۔ اب دیکھیں شوگر کا جیسے معاملات چلا تھا تو شوگر کا کیس میرے پاس آیا، وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک میں نے اعصابی اس کے اندر ایک مریض دیکھا شوگر کا، تو میں نے جو اس کو دوا دی ملین 2 اور تریاک میدہ اس کے نظام اصلاح کی نظام کے لیے میں نے اس کو دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ خاتون تھی اور اس کا انسولین اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دیا۔ صبح 18 پوائنٹ اور رات کو 13 سے 14 پوائنٹ اس کو لگتا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اللہ نے اس کا انسولین چھڑا دی کہ جو 400-500 شوگر اس کی رہتی تھی، انسولین سے بھی کنٹرول نہیں ہوتی، صرف ملین 2 اور تریاک میدہ۔ اچھا بس ملین 2 دن میں جو ہے نا 2 دفعہ دیں صبح شام، اور تریاک میدہ جو ہے نا حسب ضرورت 2 ٹائم 3 ٹائم آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پاس عضلاتی ایک خاتون آئی۔ اب یہ واقعات تو ہمارے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا حکیم صاحب 400 سے شوگر کبھی بھی کم نہیں ہوئی، 400 سے شوگر کبھی کم نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں تشخیص کتنی بڑی چیز ہے۔ میں نے اس کو کیا دیا؟ تریاک میدہ اور لسانی دے دیا۔ وہ میرے پاس 1 ہفتے بعد آئی، اپنے بھائی کو بھی لائی، کہا حکیم صاحب آپ نے شوگر کی دوا دی۔ میں نے کہا میں نے تو شوگر کی دوا نہیں دی، میں نے تو نظام ہضم ٹھیک کیا، یعنی معدی شوگر تھا اس کو، معدے کی خرابی کی وجہ سے اس کو شوگر تھا۔ تو اللہ نے تریاک میدہ اور لسانی سے اس کا شوگر، کہہ رہے ڈاکٹر حیران ہو گئے، 10 سال سے گولی کھا رہی ہیں کبھی نیچے نہیں آیا 400 سے۔ وہ کہہ رہے تریاک میدہ اور لسانی دی اور اس سے نیچے آ گیا۔ اسی طریقے سے غدی ایک شوگر کا مریض میں نے دیکھا، اس کو میں نے ملین 5 دیا، کبھی شدید 5 اور قبض ہو تو ملین 5۔ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے جو غدی مریض کی شوگر ہوتی ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بے شمار کیسز ہیں، کینسر کے بہت سارے کیسز ہیں میرے پاس۔ میں نے کینسر کے 2 سے 3 کامیاب علاج کیے تھے، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک مریضہ آئی، اس کے الٹے گردے، الٹے پستان میں جراثیم بتائے اور سیدھے پرستان میں اس کو گٹلیاں تھیں۔ میں نے اس کو کیا کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے شدید 4 اور اکثیر 4 اکثر ہمارے اساتذہ اکرام بتاتے بھی رہتے ہیں، تو میں نے یہ ان کو دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جسم میں کافی بہتری آئی، اور پھر اس کو مزید، یہ تو یعنی شدید 4 اور اکثیر 4 تو حرارت سے بھرپور ہے نا، آگے اس کو رطوبات چاہیے تھی، تو آگے اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں اکثیر گولڈ کے نام سے بناتے ہیں، وہ فیاض احمد چوہان صاحب ہمارے استاد محترم اور بھی جو ہے نا اساتذہ بناتے ہیں، تو یہ اس کو جو ہے نا ہلدی کے کیپسول دیے۔ آپ کمال دیکھیں کہ ہلدی ہے، ہلدی کتنی بڑی چیز ہے، تو ہلدی کے صرف کیپسول اس کو ہم نے 3 دیے، اس کی ساری چیزیں بند کی، صرف گائے کا دودھ اس کو پینے کے لیے دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کا کینسر ٹھیک کر دیا۔ ایک میرے پاس بہت خطرناک مریضہ کینسر کی آئی، جس کا جو ہے نا دایاں پستان ایسا تھا کہ جس طرح یہ سخت ہے نا جگہ، ہڈی یعنی ہڈی کی طرح سخت ہو چکا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی پہلے ہم نے 4 نمبر کی چیزوں پہ رکھا، غذاؤں پہ اور شوربے پہ، اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا حکیم صاحب یہ کیسے نرم ہوگا؟ میں نے کہا قدرت ہے، دیکھیں انشاءاللہ ہوگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہوا، پہلے اس میں دانے بننا شروع ہو گئے، یعنی ہفتے 2 ہفتے بعد انہوں نے بتایا کہ دانے بن رہے ہیں۔ میں نے کہا خوشخبری ہے۔ پھر دانوں کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس میں منہ بننا شروع ہو گیا۔ منہ بننے کے بعد اگلا جو مرحلہ تھا، یہ تو ہم زہر پڑھتے ہیں نا کہ بھائی آج کی زہر جو ہے بواسیری زہر اس کا علاج ہے، بواسیری زہر کے بعد جو ہے نا سوزا کی زہر، تو خون نکلنا شروع ہو گیا، خون نکلا، ایسا خون بہتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس میں پیپ پڑنا شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جگہ جو سخت تھی وہ نرم ہو گئی، صرف نمک کا پانی لگانے کے لیے بیرونی طور پر دیتے تھے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی چیزیں ہیں، کتنا کینسر جیسا مرض اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم تقویٰ اگر ہمارے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ٹائم بھی مختصر ہے، آپ حضرات نے اتنی توجہ سے میری گفتگو سنی، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور صابر صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، صابر صاحب کو فیض بھیجا کریں تو فیض آئے گا۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں نمک حلال ہونا چاہیے، نمک حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیں اس میں ایک صابر صاحب رحمہ اللہ کا ایک خواب بھی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو وہی بات ہے کہ فیض والی بات ہے نا، تو
صابر صاحب رحمہ اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا. بڑا دلچسپ خواب ہے اس میں. آپ حضرات بڑے حیران ہوئے. دیکھیں وہ اس میں ابھی موجودہ دور میں ہم جو اتنے اطباء اکرام جمع ہوئے ہیں ہمارے اس کی ایک نشاندہی ہے. دیکھیں خواب کو تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خواب جو ہے نا حجت شرعیہ نہیں ہے. حجت شرعیہ نہیں ہے. یعنی خواب میں اگر کوئی اچھی چیز بتائی جا رہی ہے تو اس سے آگے کے لیے اچھے معاملات کے لیے ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے یا بتلایا جا رہا ہے اشارتاً اللہ کی طرف سے. تو خواب کی بھی مختلف قسمیں علماء نے لکھی ہیں, ہم اس بحث میں نہیں جا رہے. تو صابر صاحب رحمہ اللہ کو میں نے اس طرح دیکھا کہ ایک بہت بڑی جگہ تھی, یعنی ہمارا جہاں کل ٹی ہاؤس کے اندر جو ہمارا ہوگا اس سے بھی بڑی جگہ. میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہاں ایک طبیب تھے یا کوئی شخص تھے آپ یہ سمجھ لیں. تو انہوں نے مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے. میں نے کہا مجھے صابر ملتانی صاحب سے ملنا ہے رحمہ اللہ سے, مجھے اندر جانے دو. تو انہوں نے کہا نہیں ہم اندر آپ کو نہیں جانے دیں گے. یعنی صابر صاحب تک پہنچنے یعنی ان کے علم کے اندر کتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں مخالفین کی طرف سے. تو وہاں جو طبیب تھے وہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے. میں نے کہا مجھے جانے دو, صابر صاحب سے ملنا ہے. نہیں جانے دے رہے. خیر میں ان سے لڑائی جھگڑے کر کے اندر گیا. جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ چاروں طرف جو ہے نا یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح ڈیسک لگے ہوئے ہیں, کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں, ریسرچ ہو رہی ہے. صابر صاحب رحمہ اللہ کی چیزوں پہ ادویات پہ ریسرچ ہو رہی ہے. پورا ہال جو ہے بھرا ہوا ہے. پھر اب یہ دیکھیں اس میں سارے مناظر آپ کے سامنے تاریخی آئیں گے. اللہ کرے گا کل کو اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آئندہ ہوگا بھی انشاءاللہ کہ صابر صاحب رحمہ اللہ کے اس طرح فیض پھیلے گا. صابر صاحب رحمہ اللہ دور تھے. میں تیزی سے گیا صابر صاحب رحمہ اللہ کے پاس اور میں جا کے ان کے پاس رویا. یعنی خواب میں باقاعدہ میں دھاڑے مار کے رویا. میں نے صابر صاحب رحمہ اللہ کو بتایا. میں نے کہا میں نے اپنا تعارف کروایا. میں نے کہا میں نے کہا حافظ ہوں, میں عالم ہوں. یہ میں الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا میں حافظ ہوں, میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں. حالانکہ بولنا تو نہیں چاہیے اپنے آپ کو. تو صابر صاحب رحمہ اللہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے. تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنی بڑی کتاب کھولی ہوئی تھی اور مطالعہ کر رہے تھے. کھڑے ہو گئے. اچھا آپ عالم دین ہیں, آپ حافظ ہیں. اس طرح مجھے گلے لگایا, پورا گلے لگایا. میں روتا رہا. ایسے گلے ملا نا تو صابر صاحب نے گلے رکھا, مجھے تسلی دی, آپ فکر نہ کریں, مخالفین کا سامنا ہوگا, سب کچھ ہوگا, مشن کو نہیں چھوڑنا, آپ نے چلنا ہے. یہ الفاظ تھے. اچھا اب دیکھیں اس میں کتنی بڑی بات. اچھا پھر صابر صاحب میں نے اب خواب میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی انسان اتنی بڑی شخصیت سے مل رہا ہے, جلدی کچھ پوچھ لوں. تو میں نے صابر صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا مجھے کوئی نصیحت تو کریں, ہم آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں. میں نے ایسے بولا. میں نے کہا ہم آپ کی کتابیں پڑھتے ہیں, ہمیں کوئی نصیحت تو کریں. تو صابر صاحب رحمہ اللہ نے کہا بیٹا فاقہ کیا کرو. کیا کہا؟ بیٹا فاقہ کیا کرو. تو پھر میں نے جو ہے نا میں نے صابر صاحب رحمہ اللہ میں نے کہا کہتے ہیں میں بھی فاقہ کرتا ہوں. ایسے کہا میں بھی فاقہ کرتا ہوں. اور پھر کہا میں جو ہے نا بھوک سے کھاتا ہوں. یہ لفظ بھی کہا, یہ دو لفظ کہے تھے. میں بھوک سے کھاتا ہوں اور میں فاقہ کرتا ہوں. بیٹا تم فاقہ کیا کرو, تم صحت مند رہو گے. تو یہ سارے منظر میں نے دیکھا. بس اس کے بعد جو ہے نا خواب ختم ہو گئی. جی آپ کو علاج بتایا انہوں نے اشارتاً کہ مریضوں میں یہ بات عام جی. تو یہ گویا کہ دیکھیں صابر صاحب نے ہمیں کتنا بڑا درس دیا کہ ہمارے لیے خود بھی ہم فاقہ کریں اور مریضوں کو بھی فاقہ اور بھوک کا سکھائیں, ان کو بتائیں کہ بھائی بھوک سے ہی علاج ہے. اب ہمارے جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں, ہمارے کراچی کے سندھ کے حافظ خلیل الرحمن صاحب ہو گئے, حکیم شاہد میو صاحب ہو گئے, ہمارے حکیم عبدالحکیم رحمہ اللہ تعالی, حکیم فیاض احمد چوہان صاحب ہیں, یہ جتنے بھی اساتذہ ہیں, حکیم دوست محمد صابر ملتانی صاحب سے لے کے آج تک, وہ سب یہی درس دیتے ہیں کہ بھوک سے کھاؤ, فاقہ کرو. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں فیض بھی دیں گے اور مریض بھی فیض یاب ہوں گے اور ہماری قبر حشر بھی بنے گی انشاءاللہ. السلام علیکم.